اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے کئی ویلاگز میں بتا چکا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے خلاف جو انضباطی یا تعدیبی کارروائی جو اس کے ملازمین کے خلاف تعدیبی کارروائی جو ہونی ہے، تو وہ کارروائی جو ہے وہ پیڈا ایکٹ کے تحت نہیں ہوگی، وہ ہوگی END رولز 1975۔ اور اس کا میں مکمل جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دا پنجاب پولیس END رولز 1975، اس کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور اس میں جو ہے جو انکوائری افیسر جو ہے وہ کن کن باتوں کا خیال رکھے گا، یہ آپ کی نوٹس میں لانا ضروری تھا کہ عام طور پر پولیس کے جتنے بھی کیسز میرے پاس آئے ہیں ان کیسز میں یہ ایک بڑا جھول پایا جاتا ہے کہ اس کو جو انکوائری افیسر جو ہیں وہ مذکورہ جو طریقہ کار جو اس END رولز میں اس کی دفعہ 7 میں جو لکھا ہوا ہے وہ پروسیجر جو ہے نا وہ اڈاپٹ نہیں کرتے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر عدالت یا سروس ٹریبونل جو ہے وہ پھر اسی جھول کی وجہ سے ملازمین کو ریلیف دیتا ہے۔ تو اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، اگر کسی کو انکوائری افیسر مقرر کیا جائے تو وہ سب سے پہلے نمبر 1، ایک فرد الزام مرتب کرے اور اسے ملزم تک پہنچا دے۔ مثلا وہ ایک الزام کا جو ہے نا ایک ڈرافٹ وہ بنائے گا اور وہ جس پہ الزام ہے اس تک پہنچائے گا، پہلا کام تو یہ کرے گا۔ دوسرا کام، ملزم کو وہ یہ حکم دے گا کہ 7 دن کے اندر اندر جو ہے وہ الزام جو اس پر لگایا گیا ہے اس کی جو ہے اس کا جواب دے اور اپنی صفائی پیش کرے، اور وہ ساتھ یہ بھی اس کو نوٹس میں کہے گا کہ آیا وہ اپنے جو تحریراً اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے یا اصالتاً پیش ہو کر وہ اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہ اس میں اپنے نوٹس میں لکھے گا کہ یہ بھی وہ ضرور بتائے۔ تو یہ بھی ایک انکوائری افیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب نوٹس جاری کرے 7 دن کا تو اس میں یہ بھی لکھے۔ تو اس کے بعد ہے کہ انکوائری افیسر الزام کی انکوائری کرے گا اور الزام کی تائید یا ملزم کی صفائی میں ایسی زبانی یا تحریری شہادت کا جائزہ لے سکتا ہے جو ضروری متصور ہو۔ ملزم، اب یہاں ملزم کا جو رائٹ ہے جس کو اکثر جو ہے یہ ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ رائٹ اس کو دیا ہی نہیں جاتا سرے سے، یہ اس کا رائٹ ہے قانون کے مطابق کہ وہ جو اس کے خلاف شہادت آئی ہے یا جو اس کے خلاف جو گواہ پیش ہوا ہے تو وہ اس پر جرح کرے، اور وہ انکوائری افیسر وہ جرح لکھنے کا بھی پابند ہے کہ یہ سوال ہوئے اور اس کا یہ جواب آیا۔ تو جرح کو ضروری قرار دیا گیا ہے دفعہ 7 کے تحت، اس لیے جرح کے بغیر جو کی گئی انکوائری ہوگی وہ انفیکشس ہوگی اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اس ملزم کو پھر فائدہ دے گی۔ تو اس کے بعد تیسرا ہے جی کہ انکوائری افیسر کیس کی روزانہ سماعت کرے گا ما سوائے ان وجوہات کی بنا پر جن کو قلم بند کیا جائے گا کوئی التوا نہیں دیا جائے گا۔ جب اگر التوا دیا جائے تو یہ 1 ہفتہ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں مہینوں انکوائریاں چلتی رہتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ انکوائری افیسر ڈے بائی ڈے اس کی ہیئرنگ کرے گا، اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی ہو جاتی ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی ایویڈنس اکٹھی کرنی ہے یا اس کی ایسی کوئی شہادت اکٹھی کرنی ہے تو جس کے لیے ٹائم درکار ہے، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ 7 دن اس کا ٹائم جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ END رولز، پولیس کے جو END رولز ہیں 1975 ان کی دفعہ 7 کے تحت، دفعہ 7 کی 3 اور اس کا جو سب سیکشن ہے اس کی سب سیکشن A اور B میں اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ وہ
اس وجوہات جو وہ اس نے 7 دن کا اس کو ٹائم دیا وہ بھی وہاں ریکارڈ پہ لائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی طرح ہفتے کا ٹائم لینے وہ لکھے گا کہ یہ تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے. تو اس کے بعد چوتھا ہے کہ انکوائری آفیسر جو ہے اس کو اس امر کا اطمینان ہو جائے کہ ملزم انکوائری کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے تنبیہ کرے گا. مثلا اگر وہ یہ سمجھے کہ جو ملزم ہے وہ تعاون نہیں کر رہا، وہ انکوائری میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، بہانے بازی کر رہا ہے، تو پھر وہ اس کی تنبیہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. تو وہ پھر اگر وہ تعاون نہیں کرتا پھر بھی اس کی تنبیہ کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر وہ انکوائری آفیسر کو اختیار ہے کہ وہ تحقیقات کو قلم بند کرے اور محکمانہ انکوائری یک طرفہ طور پر مکمل کر دے. ظاہر ہے کہ جب وہ تعاون نہیں کرے گا تو پھر اس کے بعد، لیکن وہ تعاون اس کا نہ کرنا جو ہے اس کو بھی ریکارڈ پہ لانا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اگر ملزم میڈیکل وجوہات کی بنا پر اپنے آپ کو انکوائری سے غیر حاضر رکھے تو اس کے متعلق یہ متصور ہوگا کہ اس نے انکوائری میں رکاوٹ ڈالی ہے یا رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، سوائے جب کہ میڈیکل رخصت جس کے لیے اس نے درخواست دی ہو غرض مذکور کے لیے حاکم مذکور کی نامزد کردہ میڈیکل افسر کی سفارش پر منظور کر لی جائے. ویسے اگر وہ اس نے کوئی ایسا وہ میڈیکل ایشو ہو گیا ہے تو اس پہ پھر وہ میڈیکل بنے اور پھر اس کی بنیاد پر درخواست دے، پھر اس کی جب تک وہ رخصت منظور نہیں ہو جاتی تو اس وقت وہ اس بہانے کو جو ہے نا اس کے بہانے کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ انکوائری میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. تو چھٹا ہے جی اس کا جو جس چیز کو اس نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے انکوائری آفیسر نے، وہ یہ ہے کہ کارروائی کے اختتام سے 10 دن یا اتنے طویل عرصے کے اندر جس کی اجازت جو ہے وہ انکوائری آفیسر کو جو کمپیٹنٹ اتھارٹی نے دے رکھی ہو تو اس کے اندر وہ نتائج کی تحقیقات کر کے وہ اس کو بھجوانے کا پابند ہے. اس میں یہ نہیں کر سکتا کہ وہ انکوائری اس کے پاس آئی ہے اور اس کو لامحدود وقت تک وہ اپنے پاس جو ہے روکے رکھے. امید ہے کہ جو ای این ڈی رولز 1975 کی دفعہ 7 جس کے ساتھ انکوائری آفیسر انکوائریاں کرتے ہیں تو اس کی وضاحت جو ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.